السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ بہت اچھے سے جا رہا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ رمضان سیریز چل رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ڈیلی بیس پر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، جس میں ڈیفرنٹ اذکار آ جاتے ہیں، مختلف قسم کی عبادات آ جاتی ہیں اور ان سب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس حساب سے کون سی عبادت کو کس وقت جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے یہ تو یہاں پہ جو لکھا ہے نا بعد نماز عشاء، یہ تو مطلب کہ دوسرے روزے کے میں جو ہے نا آپ نے پڑھنی تھی نماز عشاء کے بعد، اس لیے، لیکن طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، یہ جو ہے نا صلاۃ التسبیح کی جو ہے وہ آیت ہے، کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، مل کر میرے ساتھ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پاک ہے تو اللہ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس چیز کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم کے بعد مذکورہ تسبیح پڑھنی ہے، کتنی بار؟ 15 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ جو تسبیح آپ لوگوں کو ابھی بتائی ہے اس کے وہ پڑھنی ہے آپ نے۔ رکوع میں تسبیح کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر تسمیع اور تمہید کے بعد قوما میں 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے سجدہ میں تسبیحات کے بعد آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے، تب آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 بار پڑھنا ہے۔ قوما میں یعنی کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 بار پڑھنا ہے۔ سجدوں کی درمیانی جلسہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے، کیونکہ کافی لوگ جو ہے اس سیکوینس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے میں نے سیکوینس بتایا ہے کہ کہاں پر کیا چیز آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو تسبیح جو ہے میں بتا دیتی ہوں۔ یہ ہے ہمارے پاس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی مشکل آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے یہاں پہ اسی طریقے سے تیسری اور جو چوتھی رکعت ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں یہ نمبر یہاں پر مینشن ہے، ٹھیک ہے، اتنی مرتبہ، اور تمام رکعتوں میں جو ہے وہ 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ اچھا، اب فار ایگزامپل سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ 10 مرتبہ پڑھنا تھا لیکن ہم بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کے تسبیحات سجدے کے اندر جا کر کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے پچھلا بھی 10 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل 20 ہو جائیں گے آپ کے جب آپ سجدے کے اندر جائیں گے۔ اچھا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تسبیح جو تھی وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھی یہ انہوں نے سکھائی تھی، تو یہ ہم ایک طریقے سے وہی چیز ان کی محبت، ان کی قربت میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل ہو سکے۔ تو اس چیز کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جمعہ والے دن ادا کرتے ہیں نماز جمعہ کے بعد، کہ مطلب آپ کی جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں یا آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں اس کی معافی کے لیے جو ہے وہ لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ، کسی نئی اذکار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔